اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ستارتو بپوش ایبم بکرم کز خلق جہاں بسے محتاج ترم. گفتم ز سر قیاس بہودہ بسے کردم ز گناہ چے نہ کردت کسے. حمد و صلات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام سامعین مکرم، میں نے آپ کے سامنے اللہ کے کلام میں سے سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 33 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ضمن میں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جن نیک اعلیٰ درجے کے بندوں کے اوصاف دائی اللہ لوگوں کے جو اوصاف جمیلہ اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر ہوئے، اللہ تعالیٰ وہ اوصاف، وہ عادتیں، وہ خصلتیں ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مہینہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کا مہینہ ہے. یہ بڑی 11ویں شریف جس کو کہتے ہیں. 11ویں ہم لوگ ہر مہینے ذکر و فکر کرتے رہتے ہیں، محافل کا انعقاد بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن اس مہینے میں خاص کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر ہوتا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، عقیدت رکھنا عالم اسلام کے لوگوں کا طریقہ رہا ہے اور شیوا ہے. یہ طرہ امتیاز اس کو کہہ دیں. آپ کسی بھی شخصیت سے محبت کرتے ہیں تو اس شخصیت کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے وہ شخصیت جیتی ہے، آپ کوشش کرتے ہیں کہ میں ویسے ہی جیوں. وہ شخصیت جیسے بولتی ہے آپ کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ محب ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں کہ میں بھی اپنے محبوب کی طرح بولوں. جو وضاقتہ، جو اطوار، جو طریقے آپ کے محبوب ترین شخص کے ہوتے ہیں، جن سے آپ محبت کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے، اولیاء سے، انبیاء سے، اصحاب کرام سے، اہل بیت اطہار سے، علماء صالحین سے،
جو محبت کے پیچھے ایک حرکت ہوتی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا قرب ہوتا ہے. ان سے محبت کریں گے تو یہ اللہ کے نزدیک ہیں، یہ ہمیں بھی اللہ کے نزدیک کر دیں گے. اصحاب کرام سے ہماری محبت اس لیے کہ وہ اصحاب کرام ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ان کے اندر موجود ہے. اہل بیت اطہار کے اندر محبت ہے ہماری تو اس لیے کہ ان کو بھی نسبت موجود ہے. اولیاء صالحین سے، اولیاء کرام سے اگر محبت ہے وہ بھی اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے قریبی ہیں، اللہ کا قرب رکھتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے احکام، اپنے آپ کو اللہ کے احکام میں ڈھال دیتے ہیں. جو اللہ کہتا ہے وہی کرتے ہیں، جس سے اللہ منع کرتا ہے اسے رک جاتے ہیں. یہ محبت کا بنیادی عنصر ہے ہمارا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ماہ کی ایک تاریخ کو لوگوں کو اکٹھا کرتے، لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد واز کرتے تھے. وہ واز کا مطلب ہوتا تھا نصیحتیں کر دیتے. نصیحتوں کا مطلب ہوتا تھا درس قرآن دیتے. ایک قاری قرآن آیت پڑھتا اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تشریح کر دیتے. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے انتہائی متبحر عالم دین تھے، مفتی تھے. عموماً آپ نے اشتہارات کے اوپر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہوا دیکھا ہوگا. حضرت علامہ مولانا مفتی کوئی بھی نہیں لکھا، اس لیے کہ ہم نے تقسیم کی ہوئی ہے کہ مولوی کبھی بھی پیر نہیں بن سکتا، اور جو پیر ہوگا وہ ان پڑھ ہی ہوگا. پتہ نہیں کون سی ہمارے ذہن میں یہ کوئی فیڈ ہو گئی کہ حالانکہ عالم ہوتا بھی وہی ہے جو عالم، حالانکہ پیر ہوتا بھی وہی ہے جو عالم ہو، جو شریعت کو سمجھتا ہو، جو شریعت کے عین مطابق زندگی گزارتا ہو. لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ معاشرہ کب تک نہیں مانے گا نہیں پتا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتی بھی تھے، عالم بھی تھے، فقی بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے. تفسیر بھی بیان کر دیتے، حدیث بھی بیان کرتے تھے، فقہ بھی بیان کرتے تھے. لوگ مسئلے پوچھتے تھے تو فتویٰ بھی دیتے تھے. یہ سب خوبیاں اس پیر کے اندر موجود تھیں جس پیر کی ولایت سے سب دنیا کے ولی متصف ہوئے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو بلاتے، لوگ اکٹھے ہو جاتے. جیسے اکٹھے ہوتے تو ایک قاری قرآن ایک آیت پڑھتا تو آپ اس آیت کی تشریح کر دیتے. اور جب یہ مجلس ختم ہو جاتی تو لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے. لنگر شریف کا بھی اہتمام ہوتا. جب آپ مہمان بلاتے ہیں تو کھانا تو دیتے ہی دیتے ہیں، یہ تو معمول کا حصہ ہے. یہ اچھے انسانوں کا اور پھر اچھے مسلمانوں کا وتیرہ ہے. اب ہم نے کیا کیا، صرف لنگر کو یاد رکھا. ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ہم دیہاتی ہیں، ہمارے ہاں دودھ بانٹتے تھے 11ویں شریف کا لوگ. دودھ کے مٹکے بھرے، اور جن کی بھینسیں ہوتی تھی وہ پوری بستی میں دودھ بانٹتے تھے. اس ٹائم دودھ بکتا نہیں تھا. اب جب سے بکتا ہے انشاءاللہ کوئی بھی نہیں بانٹتا. آج کل تو مانگ بھی لو گلاس تو وہ کہتے ہیں جی ختم ہو گیا، دودھ ہی لے گیا جی جتنا دودھ تھا. اپنے رشتہ داروں کو بھی نہیں دیتے. اصل جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ کا ایک کام تھا اس کو ہم نے بالکل سائڈ پہ رکھ دیا. بچے کی 11ویں کرا لیجیے، بعض اس کو محفل سماع کر لیتے ہیں، بعض واز رکھ لیتے ہیں، جلسہ رکھ لیتے ہیں، لنگر چنگر کھایا وہ گئے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحتیں فرمائی. ایک نصیحت اپنے بیٹے کو فرمائی اور 10 نصیحتیں اپنے مریدوں کو فرمائی. ایک نصیحت جو اپنے بیٹے کو فرمائی وہ آخری، آپ کی زندگی کی آخری نصیحت تھی. جتنا آپ اپنے بچوں کے لیے تڑپتے ہیں کسی کے لیے نہیں تڑپتے. میں اکثر عرض کرتا ہوں نا بھائی، جتنا میں اپنے بچوں کی خیر مانگوں گا کسی اور کے بچوں میں نہیں. حالانکہ مجھ سے بہت سارے بچے پڑھتے بھی ہیں مدرسے، سینکڑوں کی تعداد میں ہے مدرسے میں جو تعداد ہے، ان کو بھی میں یہی کہتا ہوں کہ نسبی بچے فوقیت رکھتے ہیں ہمیشہ. اس لیے کہ جتنا ان کے بارے میں انسان سوچتا ہے اتنا آپ کے بارے میں نہیں سوچتا. اس لیے کہ ان کے اندر نسب موجود ہے، خون موجود ہے ہمارا. وہ بھی بچوں کی طرح ہے، اپنے بچوں کی طرح. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہو رہا تھا اور وصال کے وقت
اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور وہی نصیحت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنے والے سب لوگوں کو آئی۔ اب وہ نصیحت قرآن و حدیث کا نچوڑ تھی۔ ارشاد فرمایا اپنے بیٹے کو، عبد الوہاب رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا نام تھا، ان کو فرمایا کہ اللہ کے اوپر توکل کرنا، توکل کسی کے اوپر نہیں کرنا سوائے اللہ کے۔ آپ کا توکل اگر اللہ کے اوپر ہوگا تو آپ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب یہ جو نصیحت ہے، اب اس نصیحت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر بے شمار آیات آپ کو ملیں گے جو توکل اللہ کے اوپر ہے، بے شمار۔ اب اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی اپنے بیٹے کو توکل اللہ کی نصیحت کر رہا ہے، اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے ولی کا بنیادی جو کردار ہے، بنیادی جو اس کا کام ہے، وہ لوگوں کو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑنا۔ یہ نہیں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، اس سے لوگ جیسے آج کل ہوتے ہیں نا 2 نمبر پیر، کچھ بھی نہیں آتا ان کو کہو بھائی ان کے مریدوں کو کہو نماز پڑھ لو، بولتا نہیں ہم تو سرکار کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، نماز کدھر پڑھیں، سرکار ادھر پڑھتے ہیں تو ہم بھی ادھر ہی پڑھتے، پتہ نہیں کدھر ادھر کا نہ ان کو پتہ ہے نہ کسی مرید کو پتہ ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سگے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور وہ بھی زندگی کی آخری نصیحت جب آپ کا وصال ہو رہا تھا۔ مطلب توکل اگر بیٹے کرنا بھی ہے کسی کے اوپر تو اللہ کی ذات کے اوپر، کسی کے سہارے پہ نہ جینا، یہ دے گا تو کھاؤں گا، یہ دے گا تو پہنوں گا، یہ دے گا تو اوڑھوں گا، یہ دے گا تو اپنی زندگی گزاروں گا۔ اپنی آرزوؤں کے سارے دروازے اللہ کی طرف کھولنا، اور اللہ ہی سے مدد مانگنا جب بھی مانگنی ہے آپ نے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ تیرا نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے اوپر توکل اور اللہ کی اطاعت کرنی ہے، بات صرف اللہ کی ماننی ہے۔ ہم جتنا ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں، اگر اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے زمانہ ہمارے ساتھ چلے گا، دیواریں چلیں گی، دیواریں۔ زمانے کی ہمت نہیں کہ ہماری طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے، اس لیے کہ ہم اللہ کی مان رہے ہیں تو اللہ کی ساری مخلوق ہماری مانے گی، اور ایسی مثالیں موجود ہیں عالم اسلام کے مسلمانوں کے اندر۔ جو ہم کہیں گے پھر وہی ہوگا۔ میں کہ اللہ کے اوپر توکل کرنا ہے اور اللہ کی بات ماننی ہے، جو اللہ کہے اس کو کرنا ہے، جس سے اللہ روکے روک جانا ہے، بس۔ اور اسی نصیحت کا ایک اور حصہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا، کسی سے بھی۔ خوف اگر رکھنا ہے تو صرف اور صرف اللہ کا خوف رکھنا ہے، اور کسی کا خوف نہیں رکھنا۔ ہم کتنا لوگوں سے، مولوی مقتدیوں سے ڈر رہا ہوتا ہے، مقتدی مولوی سے ڈر رہے ہوتے ہیں، یہ حال ہے۔ اگر کہیں آئیں جائیں گے بھی صحیح تو سب سے زیادہ ڈریں گے بھائی یار کوئی مقتدی نہ دیکھے، مطلب ہم لوگ اپنی بات سناتے، ہم لوگ کو خوف کی زندگی گزار رہے، اور خدا نہ خواستہ ننگے سر بھی چل رہے ہوں گے نا، پوری دنیا ننگے سر چل رہے ہوگی، آپ میں سے کسی کو اعتراض نہیں ہوگا اگر خدا نہ خواستہ آپ کا امام چل رہا ہے، یار امام صاحب نے تو ٹوپی بھی نہیں پہنی ہوئی، کون سا اس نے پہاڑ کو وٹا مار لیا بھائی، خیر ہے نا۔ اگر دنیا ٹوپی اتار کے پھر سکتی ادھر ادھر تو امام صاحب آپ کا بھی نہیں پھر سکتا، اور امام صاحب بھی اللہ سے اتنا نہیں ڈر رہا جتنا آپ سے ڈر رہا ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا اللہ سے ڈرنا اور کسی سے نہ ڈرنا، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جو اللہ کہہ دے وہ کر لینا، جس سے اللہ روک دے رک جانا، اگرچہ لوگ تیرے خلاف کیوں نہ ہو جائیں۔ ہم کہتے ہیں اگر کوئی کام کریں گے بھی صحیح، لوگ کیا کہیں گے جی، لوگ جو کہیں، لوگوں نے تو اللہ کے اوپر بھی آوازیں اٹھائی ہیں، لوگوں نے تو انبیاء کے اوپر بھی آوازیں اٹھائی ہیں، لوگوں نے تو سلف صالحین اصحاب کبار اہل بیت اطہار کے اوپر بھی آوازیں اٹھائی ہیں۔ اعتراضات کا دروازہ تو کبھی بند نہیں ہوا، وہاں تو اعتراض ہوتا ہی ہوتا تھا۔ پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں اگر میں نے یہ کر دیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ نصیحت تھی اپنے بیٹے کو۔ اس نصیحت کے بعد پھر 10 نصیحتیں فرمائی اپنے مریدوں کو۔ ان میں سے سب سے پہلی جو نصیحت تھی مریدوں کے لیے کہ زبان کو قابو میں رکھنا،
زبان کو، زبان اگر آپ کی قابو میں ہے تو آپ کا پورا جسم قابو میں ہے، پورے اعضاء قابو میں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس شخص نے مجھے زبان کی گارنٹی دے دی، کوئی مجھے یہ گارنٹی دے دے کہ یا رسول اللہ میری زبان اسی طرح کھلے گی جس طرح آپ کا مشن کہتا ہے، جس طرح اللہ کے حکم ہوگا اسی طرح میری زبان کھلے گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اس شخص کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پکڑ کے ارشاد فرمایا کہ معاذ زبان نکال باہر، معاذ نے زبان نکالی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے ارشاد فرمایا کہ معاذ اس کو قابو میں رکھ، قابو میں رکھ اس کو۔ بولتے یا رسول اللہ کیا حکم ہے اس کا، کیسے قابو میں رکھوں؟ ارشاد فرمایا کہ اس کو اسی طرح کھول جس طرح اللہ تعالیٰ اس کے کھولنے کا حکم دیتا ہے، اور اس کو اس وقت بند رکھ جب اللہ تعالیٰ اس کو بند رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ ہر ٹائم نہیں بولنا، کسی کسی وقت بولنا ہے، اور مومن تو ہوتا بھی وہی ہے جو سوچ سمجھ کے بولتا ہے، تول تول کے بولتا ہے، بول کے نہیں سوچتا، بول دیا ایک دفعہ اور ہو جی میرا مقصد یہ نہیں تھا، یہ تھا، آپ نے بولا کیوں تھا پھر؟ اور انہی نصائح میں سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت بھی ہے، اور یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری نصیحت ہے۔ ارشاد فرمایا تھا معاذ جب بھی زبان سے کوئی کلمہ نکلنا سوچ سوچ کے نکالنا، ایسا نہ ہو کہ اس کلمے کے اوپر آپ کو معذرت کرنی پڑے، جسے لوگ نہیں طلاق دے دیتے اس کے بعد آگے ہو جی بس کسی شے کا پتہ نہیں تھا طلاق دے دی، بعض تو اتنا آگے نکل جاتے ہیں، بولے غصے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا طلاق دے دی، بیوی نظر آ رہی تھی پورے گھر میں اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، جی مجھے تو ہوش ہی نہیں تھا، ہوش تھا تو اپنی بیوی کو طلاق دیا، گھر کے اندر موجود کسی اور خاتون کو کہتا نا بھی تجھے طلاق ہے، اور تو کسی کو نہیں کہا، اس کا مطلب ہے تو دھوکہ دینا چاہتا ہے، ایک تو آپ گناہ کر کے آئے اور اس گناہ کے اوپر ڈبل گناہ کرنا چاہتے ہو آپ، یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میں بے ہوش تھا، ہوش ہی نہیں تھا میرے اندر، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد میں کہ زبان کو قابو میں رکھنا، جس کی زبان قابو میں ہے اس کا ایمان قابو میں ہے، اس کا پورا جسم قابو میں ہے، جب بھی بولو اچھا بولو، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اچھا بول سکتے ہو تو بولو ورنہ چپ رہو، بس ایک چپ سو سو۔ ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، واز کرتا تھا، اور واز کے اندر وہ بزرگ جو ہوتے تھے ان کے وازوں کے اندر اثر بھی ہوتا تھا، لوگ تائب ہو کے اٹھتے تھے، تائب۔ ان کو مریدوں نے کہا کہ حضور خاموشی کے اوپر آج کوئی بیان فرمائے، اب خاموشی کے اوپر بیان کریں گے اور خود بولیں گے تو پھر مزہ تو نہیں آئے گا نا۔ وہ اللہ کا ولی تھا، اور اللہ کا ولی جیسے ہی ممبر کے اوپر بیٹھا دعا کی، یا اللہ مریدوں کا یہ آرڈر ہے، عرض ہے کہ خاموشی کے اوپر بولا جائے، اگر میں بولوں گا پھر تو خاموشی کی فضیلت نہیں ہوگی، میری چپ کے اندر کوئی ایسا اثر رکھ تاکہ وہی اثر ان کے اندر منتقل ہو۔ بیٹھتے ہی اپنا سر اپنے گھٹنے کے اوپر رکھ کے رونا شروع کر دیا، روتے روتے دنیا پوری جتنی آگے بیٹھی تھی رو رہی تھی، اس چپ کے اندر اتنا مغز تھا، اتنا اثر تھا، اتنا وہ اثر لے رہے تھے ان کے مریدین مقتدی حضرات کہ سب بر وقت جب وہ واز، وہ چپ کا واز ختم ہوا، سب کے سب طیب ہوئے۔ حضور خواجہ خواجگان خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے پیر و مرشد، جو ہمارے پیر و مرشد کے دادا پردادا، آج سے 90 سال پہلے آپ کا وصال ہوا، انہوں نے ادھر وہاں بھچرا میاں مالی کا ایک علاقہ ہے، وہاں تقریر کرنے، تقریر میں یہ کہا کہ میرا اللہ بھی سچا تو میرے اللہ کا رسول بھی سچا، بس ایک لفظ کہا، اور پھر آدھا گھنٹہ چپ رہے، پھر آدھے گھنٹے کے بعد کہا کہ میرا اللہ بھی سچا تو میرے اللہ کا رسول بھی سچا، کیونکہ آپ سرکی تھے نا، سرکی میں بول، پھر آدھے گھنٹے بعد بولا میرا اللہ بھی سچا تو میرے اللہ کا رسول بھی سچا، جتنا مجمع تھا سب کا سب مجمع طیب ہو کے اٹھا تھا۔ اب ایک دوست کہتا ہے جو زبان اللہ کو سچا کہہ رہی تھی وہ بہت سچی تھی،
جو زبان اللہ کے رسول کو سچا کہہ رہی تھی وہ بڑی سچی تھی، اس لیے اس سچ کا اثر ان کے سامعین تک منتقل ہوا۔ ہم ساری ساری رات تقریریں کرتے رہتے ہیں، ساری ساری رات درس دیتے رہتے ہیں، اپنے بچے کو بھی نہیں سدھار سکتے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مریدوں کو پہلی نصیحت تھی کہ زبان کو قابو میں رکھنا۔ دوسری نصیحت تھی کہ غیبت نہیں کرنا۔ غیبت کرو گے تو غیبت کا تو گناہ ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا جا رہا ہو۔ ہم تو جب تک غیبت نہ کریں اتنے تک مزہ ہی نہیں آتا۔ اب اندازہ لگائیں کہ غیبت کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے۔ سب سے پہلی نصیحت بھی زبان کے متعلق تھی، کہ غیبت نہیں کرنا، جو ہو جائے۔ تو اسی کے اوپر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کیا وہ بھی غیبت ہوتی ہے اگر کسی شخص کے اندر وہ عیب پایا جائے تو؟ سرکار نے فرمایا اگر عیب پایا جائے یہی تو غیبت ہے۔ اگر کسی کے اندر عیب موجود ہے، آپ اس عیب کی تشریح کر رہے ہیں، جیسے ہم لوگ مزے لے لے کے لوگوں کے گناہ، لوگوں کے عیب بیان کر رہے تھے لوگوں کے سامنے، اور اپنی طرف سے مرچ مسالہ بھی لگا لگا کے بیان کرتے ہیں۔ اس وقت سے ڈریں جب ہمارے چھپے ہوئے عیب اگر کسی کو پتہ چلے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس وقت سے ڈریں۔ جب ہمارے عیبوں کے اوپر لوگ مرچ مسالے لگا رہے ہوں گے تو پھر آپ کی ذات کے اوپر، میری ذات کے اوپر کیا گزرے گا؟ کسی کا عیب میاں نظر بھی آئے تو ڈھانپ دو اس کو، اور نیت یہ رکھو کہ یا اللہ میں نے اس لیے ڈھانپا کہ یہ میں قرض رکھنا چاہتا ہوں، میں اس کا بدلہ لوں گا قیامت کے دن۔ اللہ بدلہ دے گا آپ، اور قیامت کے دن ایسا شخص جس نے کسی کا عیب چھپایا ہوگا اس کے بارے میں تو اعلان ہوگا کہ کون ہے جس نے اللہ کے اوپر احسان کیا، کون ہے جس نے اللہ کے اوپر احسان کیا، کون ہے جس نے اللہ کے اوپر احسان کیا؟ کون ہوگا؟ کوئی بھی نہیں۔ پھر اعلان ہوگا کہ جس نے اللہ کے خوف کی خاطر کسی اپنے بھائی کا عیب چھپایا، ایک شخص ہوگا۔ اس کو کہا جائے گا میاں صرف یہی ایک نیکی ہے تیری، ایک نیکی، باقی دنیا میں تیری زندگی کے اندر کوئی نیکی نہیں تھی، صرف ایک نیکی تھی کہ تو نے اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے ایک بھائی کا عیب چھپایا تھا۔ اللہ تعالیٰ تیری اس نیکی کو قبول کرتے ہوئے تیرے سارے عیب چھپا کے تجھے جنت عطا فرماتا ہے۔ ہم تو بھائی توبہ توبہ توبہ، سکے بھائی کا کیا، باپ کے اندر بھی اگر کوئی ایسی تھوڑی بہت اس طرح کا معاملہ دیکھ رہے ہیں، دوستوں کو مزے لے لے کے بتا رہے تھے میرے ابے نے یہ کر دیا جی، آپ کو پتہ ہی، اور دیکھو نا وہ بھی سب ایسے چل رہے تھے۔ استغفر اللہ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر عیب ہو تو بیان نہیں کرنا نا، یہی تو غیبت ہے۔ اگر عیب نہیں ہے آپ نے بیان کر دیا، یہ تو بہتان ہو گئے، تو ڈبل گناہ ہوگا، اس لیے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں ایک شخص کے اوپر، جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے اندر یہ عیب موجود نہیں ہے، اس کے اندر یہ غلطی موجود نہیں ہے، اور آپ اس غلطی کو بیان کر رہے ہیں، آپ اس غلطی کا تذکرہ کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے۔ یہ سارے کام ہم کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کرنے والے سب محب اور سب مریدین کو یہ ان کی نصیحت ہے کہ سب سے بہترین کام تمہارا ہوگا کہ غیبت نہیں کرنی۔ اور تیسری نصیحت فرمائی، ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ راست باز رہنا، سچ بولنا، سچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہنا۔ اب ہم آج کل کیا بہانہ کرنا، وہ جی پوری دنیا جھوٹ بول رہی ہے، اگر میں نے بول دیا تو کیا ہوا؟ پوری دنیا کرنٹ کو ہاتھ لگا دے تو آپ بھی لگا دیں گے؟ نہ یہ تو ہم نہیں کریں گے۔ پوری دنیا کنویں میں چھلانگے لگائے تو آپ بھی لگا دیں گے؟ نہ یہ تو ہم نہیں کریں گے۔ پوری دنیا کسی برے فعل کے اندر مبتلا ہو جائے تو آپ بھی ہو جائیں گے؟ نہ یہ تو نہیں کریں گے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری نصیحت یہ ہے کہ راست بات، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ ایسا نہ غوث کا مرید ہو اور اپنے آپ کو قادری کہتا ہو، اپنے آپ کو اولیاء کرام کے ماننے والا کہتا ہو، اور زندگی میں جھوٹ بولتا ہو۔ اس امت کا تو ترہ امتیاز یہ ہے کہ اس امت کا سب سے پہلا شخص سچا ہے۔ آپ اپنے آپ کو ایک تسبیح کی مانند سمجھیں کہ ہم ایک تسبیح ہیں، اور اس تسبیح کا جو پہلا موتی ہے،
وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. اور حضرت صدیق اکبر کو صدیق اکبر کہتے اس لیے کہ ان کا سچ اتنا بڑا ہے کہ ان کے سچ کے اوپر اللہ بھی فخر کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن یہ پوچھ لیا کہ آپ کی اس تسبیح کا پہلا موتی جو سب سے آگے کھڑا ہے میدان حشر میں، وہ تو اتنا سچا تھا کہ اس کے سچ کے اوپر بھی اللہ فخر کرتا تھا، اتنے مشکل ترین دور میں آپ نے سچ کیوں نہیں بولا تھا؟ کیا جواب دیں گے؟ وہ جی مجبوری تھی ہماری. کوئی مجبوری نہیں ہوتی. میں اگر اپنے بچوں کے سامنے سچ بولتا ہوں، کون سی مجبوری؟ میرے بچے تو مجھے کچھ نہیں کہتے نا. بیوی کے آگے سچ بولتا ہوں تو کیا ہو جائے گا؟ اپنے ملازموں کے سامنے سچ بولتا ہوں کیا ہو جائے گا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک نسل پروان چڑھے گی. میں سچا ہوں گا تو میرے بچے سچے ہوں گے، میری بیوی سچی ہوگی. میں سچا ہوں اپنے کاروبار میں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میرے پیچھے چلنے والے میرے جتنے ورکر ہیں، مجھ سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں جو مجھے بیچتے ہیں، مجھ سے خریدتے ہیں، وہ سب سچے ہو جائیں گے. ایک سچ کا اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کے اندر کتنی اچھائی لا سکتا ہے. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری نصیحت یہ تھی کہ سچ بولنا ہمیشہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء کاملین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصائح ہیں 10، ہم نے 3 پڑھی، اور ایک جو ان کے اپنے بیٹے کو نصیحت تھی وہ پڑھی. ان 4 نصیحتوں کے اوپر حتی الوسع اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.